میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سردی کی شدت کے باوجود تمام مسلمانوں کو جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی محبت سے جن کے دل منور ہوتے ہیں، مزین ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو پانے کے لیے ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بیماری کی پرواہ، نہ مصروفیت کی پرواہ، نہ انسان کو مشغولیت کی پرواہ۔ ان کی نظر میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے، اور اسی کے اوپر وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ جیسے انسان کے دل میں مال کی محبت ہو اور وہ انسان مال کمانے کے لیے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، اگر اولاد کی محبت ہو، اولاد کو راضی رکھنے کے لیے وہ انسان لاکھوں روپے قرض لے لیتا ہے، لیکن اولاد کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا۔ اگر ماں باپ کی محبت ہو تو ماں باپ کے لیے بھی وہ انسان تڑپتا ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس انسان کو اللہ نے زندگی میں ہر طرح کا سکون عطا فرما دینا ہے، اور ہر طرح کی لذت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرما دینی ہے۔ اور اللہ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ انسان مرنے کے بعد بھی، قبر کے اندر بھی، میدان معاشر میں بھی انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جس میں انہوں نے آ کر یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت کرے گا اس کے درمیان جدائی ہوگی، چاہے موت کی وجہ سے ہو جائے، چاہے کسی اور عذر کی وجہ سے ہو جائے، جدائی ضرور ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر قبرستان چلے گئے۔ اگر خاوند اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے،
بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو رزق کی وجہ سے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، جدائی آ گئی۔ اگر انسان کی اولاد سے محبت ہے تو وہ بھی جدائی ہے، انسان کی اگر مال سے محبت ہے، جتنا بھی انسان کے پاس مال ہے، بڑے بڑے مالدار لوگوں کی موت کا سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مر گئے۔ ہمارے چچا وطنی کے بہت بڑے بزنس مین، اشرف میڈیکل اسٹور والے، اللہ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا، ہماری مسجد جامعہ میں نماز پڑھتے، بہت اچھے انسان، نیک انسان، دنیا کی ہر طرح کی سہولت ان کے پاس، لیکن ایک دن اچانک پتہ چلا کہ وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب یہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو جن کے پاس صبح و شام کی روٹی ہے تو ان کو تو آس شاس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس تو اگر ایک دل کا وال ڈلوانا پڑ جائے تو شاید ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اپنے علاج پہ 10-20 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں، اگر وہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جو 10 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے تو انہوں نے لے جانا ہی جانا۔ کیوں نہ انسان اپنے دل کی دھڑکن، اپنے دل کا لگاؤ ایک ایسی ذات کے ساتھ لگائے کہ جس کے ساتھ جدائی ہی نہیں۔ انسان زندہ ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان صحت مند ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان مالدار ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان تجارت کر رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان بزنس کر رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان دکان میں ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان گاڑی پہ جا رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان بستر پہ سوتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان رات کو سوتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان رات کو اٹھتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان جاگتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان کھاتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان پیتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان بیمار ہے، چل نہیں سکتا، اللہ ساتھ ہے، اور انسان جب موت کے قریب آتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان مرتا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اللہ ساتھ ہے، میدان محشر میں انسان ہے، اللہ ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں تم ہوگے تمہارے ساتھ اللہ ہوگا۔ اللہ اپنے محبت کرنے والے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، جیسے ہم اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اپنی پریشانی کے مددگار کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، جو مشکل وقت میں کام آنے والا ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہمیں قرض دے دے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہمیں کھانا کھلا دے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، جو ہماری بیٹی یا بیٹے یا بہن بھائیوں کی شادی پہ مدد کر دے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھولتے کہ یار یہ میری غموں کا ساتھی ہے۔ تو اللہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں، اللہ وہ ہے جس نے ہمارے لیے یہ نظام بنایا ہے، زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ جیسے ہم
دنیا کی تھوڑی سی چیز کے اوپر انسان کو یاد رکھتے ہیں، ایسے ہمیں ہر لمحہ ہر پل اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اتنی حد تک اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم اگر سانس بھی لے رہے ہیں، ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری نظر اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور جنہوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ ان کے لیے مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا ہے، بس انسان کو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اپنی پریشانی میں کرتا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حکومت تھی بیت المقدس پہ، ان کو پتہ چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے اور دشمن اس کے اوپر بڑی سازش کے ساتھ آ رہا ہے اور ہمیں بہت نقصان پہنچائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے اور اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جس نے اللہ سے گپ شپ مارنی ہے وہ اپنے اوپر کمبل لے کر اللہ سے گپ شپ مارے، اللہ کو یاد تو کر کے دیکھو، مزہ آئے گا، سکون آئے گا۔ جب انسان اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں یاد کرے گا، زندگی کے اندر لطف آئے گا اور زندگی کے اندر نور آئے گا، برکات آئیں گی۔ تو رات کو سجدے میں گیا اور اللہ کے سامنے روئے، حد سے زیادہ روئے، اور دعائیں کی کہ اللہ میں کمزور انسان ہوں، میں ان سازشی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور واقعی جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ واقعی سازشی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سازشی آدمی نے سازش کرنی ہے، اور کام کرنے والے آدمی نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس اللہ اپنے فضل سے ان کی سازش سے بچا دے تو انسان بچ جاتا ہے، اور اگر بسا اوقات کبھی کبھی انسان کے اوپر آزمائش آ بھی جاتی ہے۔ ساری رات روئے اللہ کے سامنے، فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، ایک اللہ والا ملا، اس کو دیکھ کر کہنے لگے بتاؤ اس بحری بیڑے کا کیا بنا، بحری بیڑے کا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ وہ بحری بیڑا غرق ہو گیا، کہ جن آنکھوں کے اندر سے اتنے آنسو نکلے ہوں کہ اللہ کے ہاں ان آنسو کی ایک آنسو کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہو، اور وہ ساری رات رویا ہو اور دشمن کامیاب ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ہمارے تعلق میں کمی ہے، ہمارے رابطے میں کمی ہے، اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں جب ہم تمیز بھول جاتے ہیں تو اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اسی لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص، عمل وہی ہوگا جو یہاں سے ہوگا۔ اگر عمل کی بنیاد یہ ہو کہ دنیا راضی ہو، عمل کی بنیاد یہ ہے کہ میری سلام علیکی باقی رہے، عمل کی بنیاد یہ ہو کہ لوگ کہیں واہ کیا کہنا، اگر عمل کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، اگر عمل کی بنیاد یہ ہو کہ لوگ تمہیں بڑا خطیب مانے، بڑا قاری مانے، بڑا مجاہد مانے، بڑا سخی مانے، بڑا داعی مانے، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے مشقت کے۔
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دن رات کی مشقت اٹھانے والے اور محراب بنائے ہوئے اپنے سجدوں کے پیشانیوں کے اوپر اور جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے۔ وجہ کیا؟ کہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ میں اس عمل کو کیوں کر رہا ہوں، میں نے کس کو راضی کرنا ہے، میں نے کس کو پانا ہے۔ اور اگر اس کو پانے کے لیے انسان کرے گا پھر کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے میرے دوستو، یاد رکھنا دنیا تمہیں کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا تمہیں دنیا کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اپنے رابطے، اپنے تعلق اپنے رب سے بناؤ، اپنی محبت اپنے رب سے اتنی کرو کہ تمہیں اس اللہ کی محبت کے سامنے کسی عمل میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، دنیا کا کوئی نقصان تمہیں نظر نہ آئے۔ دنیا جاتی ہے چلی جائے لیکن اللہ کی محبت نہ انسان سے چھوٹ پائے۔ اصل یہ ہے انسان کی محبت اللہ سے، اور انسان اگر چار ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے، اور اگر انسان چار پیسوں کی خاطر اپنے اخلاص کو داؤ پہ لگا دے، اور اگر انسان تھوڑی سی پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دے، اپنی وفاداریاں بیچ دے، اپنی عزت کو بیچ دے، اپنے دین کو بیچ دے، اس انسان کو کبھی بھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میدان احد کے اندر دو صحابہ کھڑے کہنے لگے کہ ہم نے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ جو لڑائی کے اندر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ کہا ہاں یہ بات اسی طرح ہے، تو کہنے لگے آؤ ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی دعا کرنے لگا، دوسرا آمین کہنے لگا۔ ایک نے دعا کی کہ اللہ صبح میرا جو دشمن مقابلے میں آئے، جو سب سے بڑا بہادر ہو، میری اس سے جنگ ہو، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، ہماری کافی دیر لڑائی کے بعد میں اس کو قتل کر دوں۔ دوسرے نے کہا آمین۔ دوسری کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یا اللہ صبح جب لڑائی ہو، وہ میرے ساتھ مقابلے میں ایک بڑا دشمن آئے، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں، ہم لڑتے لڑتے کہ اللہ تیری محبت کے اندر وہ مجھے شہید کر دے، میرے ہاتھ کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، اور مجھے تیری محبت کے اندر اپنا پورا جسم کٹوا دیا جائے میرا۔ دوسرے نے کہا آمین، اور اللہ نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کیا، اور جیسے دعا کی دوسرے دن اللہ نے ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ میرے بھائیو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جس کی محبت اللہ سے ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان سے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو اللہ کی تعریف میں مزہ آئے گا، اس کو جب جتنی زیادہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا اس کو لطف آئے گا، اس کو کھانے کی لذت محسوس ہوگی اللہ کے نام سے، کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے۔ فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ بات سنے گا جو مجھے پسند ہوگی، وہ جھوٹ نہیں سنے گا، وہ غیبت نہیں سنے گا، وہ فحش باتیں نہیں سنے گا، وہ غلط چیزیں نہیں سنے گا، وہ گانا بجانا نہیں سنے گا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو ان آنکھوں سے قرآن کے ورق نظر آئیں گے، ان آنکھوں سے مسجدوں کے راستے نظر آئیں گے، ان آنکھوں سے ان کو اپنے رشتہ دار خاندان کے راستے نظر آئیں گے، اور وہ غلط راستوں پہ نہیں چلے گا، اور وہ انسان برائی پہ نہیں جائے گا، وہ انسان چوری کی نیت پہ نہیں جائے گا، وہ انسان
زنا کے راستے پہ نہیں جائے گا، شراب کے راستے پہ نہیں جائے گا، آوارہ گردی کے راستے پہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ آنکھیں اللہ کے لیے ہو چکی ہیں۔ اور فرمایا کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کے دل میں میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ آ جائے اور یہ حقیقت ہے، پھر وہ انسان اللہ کو پانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی انا کی، اپنی عزت کی، اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے مل جائے، دنیا جاتی ہے چلی جائے گا، پھر کیا؟ اور وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کو راضی کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب بھائی سے جا کر معافی مانگنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی محبت آئے گی جا کر ہاتھ جوڑ لے گا۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، اپنی رحمت کی نظر سے دیکھوں گا۔ اب جس کے دل میں یہ لالچ ہوگا وہ دوڑتا ہوا جائے گا، وہ اپنی دنیا کی ہر چیز قربان کر دے گا، لیکن اس نیکی کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت کرو، کبھی نماز پڑھا کرو، رات کو نفل پڑھا کرو۔ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنی نماز کے اندر ایسی کیفیت بنا لو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ اور کتاب الصلاۃ کے اندر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر پہلا لفظ یہ آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو نماز کی لذت آئے گی۔ یہ جو ہم نماز کا حشر نشر کر رہے ہیں، یہ گزارا ہے، فرض ادا ہو رہے ہیں، لیکن اس سے اللہ سے محبت پوری نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز کی کیفیت یہ ہو کہ تمہیں رکوع میں، تمہیں سجود میں، تمہیں قیام میں، تمہیں قعود میں، تمہیں تشہد میں، تمہیں ایسے محسوس ہو رہا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یوں کیفیت بنا لو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز کے اندر اوپر نہیں دیکھ سکتے، ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیں کہ میرے دل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس دل کے اندر نماز کے دوران اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی نماز پڑھ کر دیکھو تمہیں اس نماز سے پھر کیسے نور حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے اندر اپنے حساب کتاب پورے ہوں، اپنے خیالات پورے ہوں، تو پھر فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا، بلکہ ایک واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کو ایک بچہ ملا جو غلام نسل کا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ انہوں نے اس بچے کو پال لیا، بچہ جوان ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا نام تھا صالح رضی اللہ تعالیٰ۔ غلام نسل کے تھے، غریب تھے، لیکن حضرت ابو حذیفہ سردار تھے، اپنے خاندان کے سردار تھے، قریشی خاندان کے تھے۔ جب بچہ جوان ہوا تو اپنی بہن کی شادی اس بچے کے ساتھ کر دی۔ اب یہ غلام تھا، عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ غلام نسل کے ساتھ گفتگو کرنا، بیٹھ کر کھانا یا اس سے رشتہ داری کرنا، یہ اونچی برادری والوں کے لیے ایک عیب تھا۔
تو لوگ ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ تو بڑا بدبخت آدمی ہے کہ تو نے اپنی بہن کی شادی ایک غلام سے کر دی. تو یہ کون سی اتنی آفت آئی تھی کہ تجھے خاندان میں برادری میں رشتہ نہیں مل رہا تھا, تو نے اس کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر دیا. کہنے لگے کہ میں نے اپنے پورے خاندان کے اندر دیکھا, مجھے اپنے پورے خاندان کے اندر سب سے اگر کوئی بڑا سردار ملا تو یہ سالم ملا. کہنے لگے وہ کیسے؟ کیونکہ ماں باپ کی نظر جائیداد پہ ہے, ماں باپ کی نظر پراپرٹی پہ ہے, ماں باپ کی نظر مال و دولت پہ ہے, ماں باپ کی نظر وراثت پہ ہے, ماں باپ کی نظر وسائل اور اسباب پہ ہے. یعنی بچہ مالدار ہو بھلے بھنگی اور چرسی کیوں نہ ہو. تو کہنے لگے تو نے کون سے آلے سے اس کو سردار پایا؟ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے یہ لفظ سنے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہہ دے فلانے آدمی کے دل میں اللہ رچتا ہے وہ دنیا کا سردار ہے, اور سالم وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہے کہ جس کے دل میں اللہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, تو سالم کو دیکھ لو. مجھے بتاؤ مکہ اور مدینہ میں سب سے بڑا سردار کون؟ لوگ خاموش ہو گئے. ہوا اعلم بمن اتقى, اللہ جانتے ہیں کہ بڑا کون ہے. مجھے بڑا بننے کی ضرورت نہیں, یہ بڑے پن کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہلے وسیلے اور تڑپڑے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور میرے بھائیو, اخلاص سے کیے ہوئے عمل اس سونے رب کے ہاں بڑے قیمتی ہوتے. دل سے کیے ہوئے عمل اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. اگر دکھلاوا ہے عمل کے اندر اور اللہ نہیں ہے عمل کے اندر, اس عمل کی اللہ کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں, اس عمل کی اللہ کی منی میں کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں اگر تمہاری عمل کے اندر اللہ ہے, اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. وہ بڑے مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, ایک آواز سنی کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے طریقے سے اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ مجھے موسیٰ نے بتایا ہے کہ تیری بیوی نہیں ہے, تیرے بچے نہیں ہیں, تیرے کوئی بھی نہیں ہے, دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے, کہ اللہ اگر میں تیرے پاس ہوں تو میں تیرے گھر کا کام بھی کروں, تیری خدمت بھی کروں, تیرے بالوں میں تیل بھی لگاؤں, کنگھی بھی لگاؤں. اس طرح وہ دیہاتی آدمی اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور غصہ آیا, کہا تو اللہ کی بے ادبی کر رہے, تو اللہ کی بے ادبی کر رہے. اللہ نے فوراً وحی بھیجی, کہا کہ موسیٰ میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کے اپنے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے, اپنے سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا. وہ جس طریقے پہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے مجھے قبول ہے, تو نے کیوں ڈانٹا اس کو؟ ہم تو اللہ فتوے جیب میں فتوے لے کر بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں ساری دنیا کافر ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات دیتا ہے, اگر وہ میرے نظریے کے مطابق نہیں ہے, میں کہتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے قبول کرنا ہے تو پھر چھوڑو اس کو اللہ کے اوپر. مت ایسے ظالم بنو کہ لوگوں کو دین پہ چلنا مشکل بنا دو. اللہ کی محبت تو عام ہے, اللہ تم سے ایک اخلاص چاہتا ہے. تمہاری نماز میں نیت اللہ ہو, تمہاری سخاوت میں نیت اللہ ہو, تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار اللہ ہو, بہنوں سے محبت اللہ ہو, بیوی سے محبت اللہ کے لیے ہو,
اور رزق حلال کمانا اللہ کے لیے ہو، حرام سے بچنا اللہ کے لیے ہو، گانے بجانے سے بچنا اللہ کے لیے ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنا اللہ کے لیے ہو، مسجد میں آنا اللہ کے لیے ہو، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے ہو، وعظ و نصیحت کا مقصد اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے قرآن کی اشاعت کا مقصد اللہ کے لیے ہو، بچوں کو پڑھانا اللہ راضی ہو جائے، دین کا کام کرنا اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو سلام کرنا اللہ راضی ہو جائے، لوگوں سے مسکرا کر بولنا اللہ راضی ہو جائے، کسی بھی دین کے شعبے کے اندر خادم بن کر دین کا کام کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو وہ انسان دنیا کا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر چودھریوں کو راضی کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہے، واللہ اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ لکھا ہوا۔ ان کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے۔ یہ ان کی سنت تھی حضرت ابراہیم کی، اور اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ اکیلا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مشرک 70 سال اس نے شرک کیا، 70 سال۔ اس کو سال بٹھایا تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا نام لیا، اور اس نے کہا میں تو مشرک ہوں، میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آیا اور اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا اور وہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ابراہیم، میرے بھائیوں، بات بڑے پتے کی ہے۔ کہا کہ ابراہیم، اس نے 70 سال مجھے نہیں مانا، میرا نام نہیں لیا، میرا شرک کیا، میرے غیر کی پوجا کی، لیکن 70 سال میں ایک دفعہ بھی میں نے اس کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ آج ہم بے نمازی ہیں، دیکھو اللہ کے ہمارے اوپر کتنی عطائیں یار۔ مسجدوں میں نمازی نہ ہونے کے برابر ہے سردی کی وجہ سے، پھر بھی ہر انسان کو اللہ کیسے دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، انسان کی سوچ ختم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے اور دوبارہ اس کو پکڑ کر دسترخوان پہ بٹھایا تو اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ کہا کیسے بدلے؟ کہا کہ دل نے تھوڑا سا اندر سے جھنجھوڑا مجھے کہ تو نے 70 سال اللہ کو نہیں مانا اور تو یہ ایک دن بھوکا نہیں رہنے دیا، کیوں نہ اس کو مان لے؟ تو اس وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو اللہ سے لگاؤ، اپنے دل میں اللہ کی محبت لے کر آؤ، اپنے دل میں خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا، خدا کی راہ میں مٹ جا، خدا کے نام پر بک جا۔ یہ ایسی تجارت ہے جس کو بے خطر پایا۔ کبھی تنہائی کا موقع ملے، سوچو کیسے ہم دنیا میں آئے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس کے بعد جانا ہے۔ یہ راتیں بڑی لمبی راتیں ہیں، ان راتوں میں کبھی جاگ آئے تو 15-20 منٹ اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، اپنے پاپ اپنے گناہ یاد کر کے اپنے رب سے ڈائریکٹ اپنی لائن، اپنے دل کی کنیکشن ڈائریکٹ کرو اور کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا صالح۔ اور ایسی زندگی کو اللہ بڑے پسند کرتے ہیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان نصیب فرمائے جس سے اللہ کی تعریف ہو، ایسے کان نصیب فرمائے کہ جس سے اللہ کی تعریف سننے کو دل کرے، ایسا دل نصیب فرمائے جس میں اللہ کی محبت ہو، ایسا جسم نصیب فرمائے جو اللہ کے سامنے جھکے، ایسی زندگی نصیب فرمائے جو اللہ کو راضی کرنے پہ لگے، ایسی موت نصیب فرمائے جو اللہ کی محبت میں آ جائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔